بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کی توفیق سے کی ہفتہ وار بنیاد پر اسسمنٹ ہوتی رہی اور آج اس کورس کے اختتام پر اللہ کی توفیق سے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ مختصر سی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ آپ لوگوں کی اس تقریب میں شرکت نہ صرف اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث بنے گی بلکہ اللہ کی توفیق سے بچوں کی حوصلہ افزائی اور مستقبل میں انہیں مزید محنت کرنے، مزید آگے بڑھنے اور مزید دین کا علم سیکھنے سکھلانے میں مدد و معاون ثابت ہو۔ اسی نیت کے ساتھ یہ مختصر کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ بچوں کی اسسمنٹ اور امتحانات کے حوالے سے جو بچے اچھی کارکردگی کے حامل ہیں انہیں انشاءاللہ ابھی سرٹیفکیٹس اور انعامات دیے جائیں گے اور دوسرے بچوں کو بھی اس حوصلہ افزائی سے محروم نہ رکھا جائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے چند لمحات میں اللہ کی توفیق سے ہم بچوں کی تلاوات اور ان سے دعائیں اور مختصر چھوٹی چھوٹی چیزیں سنتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ کی توفیق سے یہ چھوٹے بچے اگر ان پر محنت کی جائے اور انہیں قرآن و سنت کی راہ پر چلایا جائے تو کتنے مختصر سے عرصے میں اللہ کی توفیق سے غیر زبان، عربی زبان ہمارے لیے ایک اجنبی زبان ہے، اس زبان میں یہ چیزیں کتنی جلدی سیکھ لیں اور والدین کی کتنی زیادہ غفلت کوتاہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور، قرآن و سنت کی تعلیم سے دور اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فرمودات سے دور رکھتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کی توفیق سے بچوں سے ان چیزوں کے سننے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بیٹے اواب الہی کو دعوت دیتا ہوں کہ کلام پاک کی تلاوت سے وہ اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب ہمارا دوسرا بیٹا عبد الرحمن ظہور، اسے میں دعوت دیتا ہوں وہ آئے
اور کچھ منظوم صورت میں ہمیں قرآن پاک کے متعلق سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن لاق قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تقاضمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد میں اپنے بیٹے انعام اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں بتائے کہ قرآن پاک کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ میں نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن کیا یہ تمام لوگوں کی ہدایت کیا ہر بندے کے لیے فائدہ مند ہے؟ نہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، القرآن حجۃ لک او علیک۔ قرآن تیرے حق میں دلیل ہے یا پھر تیرے خلاف دلیل ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے حق میں قرآن دلیل ہے؟ ایسے لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنایا، اس کو غور و تدبر کیا، ان کے حق میں قرآن دلیل ہے، اور ایسے لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، ان کے خلاف قرآن دلیل ہے، ان کے خلاف قرآن دلیل ہے۔ امام ابن تیمیہ نے ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، امام ابن تیمیہ نے ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے من لم یقرأ القرآن فقد حجر، جس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی گویا اس نے قرآن چھوڑ دیا۔ من اقرأ القرآن ولم یتدبر معانیہ فقد حجر، جس نے قرآن کی تلاوت کی لیکن اس نے اس پر غور و تدبر نہ کیا گویا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ من اقرأ القرآن وتدبر معانیہ ولم یعمل بما فیہ فقد حجر، جس نے قرآن کی تلاوت کی اس پر غور و تدبر بھی کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا گویا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر غور و تدبر کرنے والا، عمل کرنے والا اور تلاوت کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اب میں اپنے بیٹے محمد بن عبداللہ ابراہیم عظیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے قصے کے متعلق کچھ باتیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت عظیم رسول تھے، ان کی زندگی واقعات سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ سیکھا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے میں بہت زیادہ حکمت رکھتے تھے۔ جو حکمران ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ملک پر حکومت کرتا تھا وہ ایک ظالم حکمران تھا، اور یہ ظالم خود کو خدا سمجھتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی اللہ اکیلے ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، ان کے سوا کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس ظالم نے کہا، انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو اس نے دو قیدیوں جنہیں سزائے موت دی جا چکی تھی ان کو بلایا اور ایک جان کو بخش دیا
اور دوسرے شخص کو سزائے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی غلط فہمی کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس سے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تم سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھاؤ، تو اس کافر کی بولتی بند ہو گئی اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اب میں اپنے بیٹے محمد بن عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا صبح کے ٹائم 3 مرتبہ پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے شام تک اچانک سے پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور اگر یہی کلمات وہ شام کے وقت پڑھے تو اسے صبح تک اچانک سے پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔ اسی طرح اپنے بیٹے حمزہ عمران کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک حدیث نبوی ہمیں سنائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت سے مکمل ایماندار نہیں ہے، ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی ناپسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ شکریہ۔ اسی طرح میں اپنے بیٹے طیار کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور ہمیں ایک حدیث پاک سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امام بخاری اور امام مسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس منہم فہو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ کام قبول ہی ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے ایک اور روایت میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کوئی نے ہمارے دین میں جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ کام قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں چلنا ہے اور ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور ہم نے دین میں کوئی نئی چیز نہیں ڈالنی۔ جزاک اللہ۔ آخری بیٹا ہمارا عبدالرحمان، وہ بھی آ کر ہمیں ایک حدیث نبوی سناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ اس طرح یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھانے والے دونوں استادوں کو جزائے خیر دے، بھائی حیدر علی اور بھائی سلیمان شاہ، کہ انہوں نے بہت توجہ، دلچسپی، یکسوئی کے ساتھ بچوں کو پڑھایا، بچوں پر محنت کی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بچے کچھ نہ کچھ سیکھ کر اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، گئے ہیں، گھروں میں بھی
اللہ کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے، گھروں میں دین کی شمع روشن ہوئی ہے، اور اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بچوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا گروہ قادسیہ کے نام سے موسوم کیا گیا، اور دوسرا گروہ اسے یرموک کا نام دیا گیا، اور یہ دونوں نام ہماری اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اعلیٰ مقام رکھتے اور بہت حیثیت کے حامل ہیں کہ ان دونوں عظیم الشان جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت اعلیٰ فتح عطا فرمائی، اور ان کے لیے اسلام کو پھیلانے کے دروازے پوری دنیا کے لیے اللہ کے سامنے اللہ نے پوری دنیا کے لیے کھول دیے۔ پہلا جو گروپ ہے قادسیہ گروپ، اس میں 14 بچے شریک تھے۔ اس میں پہلا گروپ ہمارا ہے قادسیہ گروپ، اس میں 14 بچے شریک تھے۔ ان کا رزلٹ ابھی میرے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ پروگرام کے بعد یہ رزلٹ وہاں مسجد کے دروازے پر تھوڑی دیر کے لیے آویزہ کر دیا جائے گا، تاکہ تمام بچے اپنے نمبرز اور اپنی حاضری اور اپنی غیر حاضری سے بخوبی آگاہ ہو سکیں، اور آئندہ ہونے والے پروگرامز میں اس چیز کا احساس کر کے اس سے بچیں اور اس کا تدارک کر سکیں۔ قادسیہ گروہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے بیٹے انعام اللہ نے۔ ان کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد رقم بطور انعام ہے۔ دوسری پوزیشن قادسیہ گروپ میں ہمارے بیٹے عبد الرافع نے حاصل کی ہے۔ ان کے لیے بھی تعریفی سند اور نقد انعام ہے۔ تیسری پوزیشن ہمارے بیٹے قادسیہ گروپ میں حاصل کرنے والے زبیر عبداللہ ہیں۔ ان کے لیے بھی تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام ہے۔ دوسرا گروپ ہے ہمارا یرموک گروپ، اس میں 12 بچے شریک تھے۔ اس میں بھی ہمارے جو 3 نونہال جنہوں نے پہلی 3 پوزیشنز حاصل کی، ان میں پہلا نام عبد الرحمن عبداللہ، ان کے لیے بھی تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام ہے۔ دوسری پوزیشن حاصل کی حمزہ عمران، ان کے لیے بھی تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام ہے۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے یرموک گروپ میں ہمارے بیٹے شاہ زیب، ان کے لیے بھی تعریفی سند اور نقد انعام ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو دوسرے پروگرام میں شرکت کرنے والے بچے ہیں قادسیہ گروپ کے اور یرموک گروپ کے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سرٹیفکیٹس بھی ہیں اور نقد انعامات بھی ہیں، لیکن ان کے نقد انعامات ان پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں سے کم ہیں، تاکہ انہیں فرق محسوس ہو اور آئندہ وہ مزید محنت کر کے پوزیشن ہولڈر بھی بنے اور زیادہ بڑا انعام حاصل کر سکیں۔ پہلا ہمارا بیٹا حسین عبداللہ، یہ تمام بچے سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات کے مستحق ٹھہرے۔ ایان صغیر، تیسرا عبد الرحمن ظہور، چوتھا طاہا عمران، اس کے بعد ہمارا بیٹا ہے شارق، آپ کے لیے سرٹیفکیٹ بھی ہے اور پیسے بھی ہیں۔ اس کے بعد اواب الہی،
اس کے بعد اکرام اللہ، اس کے بعد عبد الرحمن رضوان، اس کے بعد ہمارا بیٹا ہے ابراہیم عظیم، اس کے بعد عزیز الرحمان، اس کے بعد علی شان، عبد الرحمان، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے اور مزید علم حاصل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ عتیب، محمد بن عبداللہ اور یحییٰ بن عبداللہ، یہ اس طرح لگ بھگ 21 بچے انعام کے اس پروگرام میں مستحق ٹھہرے۔ اس کے بعد ہمارے جو 2 اساتذہ ہیں جنہوں نے اللہ کی توفیق سے محنت، دلجمی، یکسوئی کے ساتھ بچوں کی انہیں تعلیم دی اور حتی الامکان انسانی حد تک بچوں کے ساتھ ان کے معیار پر اتر کر ان کی تربیت کی کوشش کی، ان کے لیے ہم اللہ سے جزائے خیر کی دعا بھی کرتے ہیں اور مزید ان کے علم و عمل میں ترقی کے خواہاں ہیں۔ پہلا ان میں نام ہے بھائی حیدر علی، دوسرا ہمارے بھائی ہیں سلیمان شاہ۔ اس طرح ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا اس ترغیب کے ساتھ کہ اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ بھی ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد اللہ کی توفیق سے اس مسجد میں اس طرح کے مبارک پروگراموں کا انعقاد کرتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو ضرور اس پروگرام میں شرکت کے لیے بھیجیے۔ قرآن و سنت کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت، ان کی حدیث، ان کے فرمودات کی تعلیم، اللہ کے فضل و کرم سے گھروں میں خیر، تقوی، ایمان وہ بہت زیادہ آئے، گھروں میں دین پھیلے اور گھروں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چرچا ہو، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی فیس کے۔ اس مسجد میں اس طرح کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بغیر اساتذہ کو گفٹ دینے کے، ہدیہ دینے کے اس مسجد میں اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ضرور اس میں اپنے بچوں کو شرکت کے لیے لائیے، بچوں کی دنیا آخرت بھی سنورے اور بچوں کے ساتھ کوشش کرنے والے والدین وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دنیا آخرت میں سرخرو ہوں۔ اسی کے ساتھ یہ کہ انشاءاللہ روٹین کے تحت بچوں کی قرآن پاک کی تعلیم اس مسجد میں جاری و ساری ہے، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، تو اپنے بچوں کو ضرور بھیجیے، بالکل بغیر فیس کے، بغیر معاوضے کے، بغیر استاد قاری صاحب کو ہدیہ تحفہ دینے کے، اللہ کی رضا کے لیے بچوں کو ضرور بھیجیے۔ بچے قرآن پاک کی تعلیم و تربیت حاصل کریں اور اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے اور ملک و ملت کے لیے بہترین اور مفید ثابت ہو سکے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔